موٹر وے پر دھند چھا گئی۔ موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک بند کر دی گئی۔ دھند کے باعث فیصل آباد ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی متاثر۔ متعدد غیر ملکی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ ملک خیرات نہیں ٹیکسز سے چلتے ہیں، سیلری کلاس پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، سب کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب فاروق رمدے کی کمالیہ میں پریس کانفرنس۔ مزید کہا کہ ملک کی معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا، مہنگائی میں نمایاں کمی آ رہی ہے۔ ہم اسلام آباد میں دربار لگا کر نہیں بیٹھیں گے، تاجر اپنے کام پر توجہ دیں، ہم آپ کے پاس خود حاضر ہوں گے۔ بجٹ کی تیاری میں تجاویز اور مشورے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے پاس جائیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب فاروق رمدے نے شرح سود سنگل ڈیجٹ میں لانے کی خوشخبری دے دی، ساتھ ہی پیسکو کو سب سے کرپٹ ادارہ بھی قرار دے دیا۔ ججانوالہ میں میڈیا ٹاک میں وزیر خزانہ نے بجلی قیمتوں میں کمی کی نوید بھی سنا دی، کہا آپ دیکھیں گے ٹیرف بھی کم ہوگا، ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی کارکردگی میں بھی بہتری آئے گی۔ ملک ہے تو ہم ہیں، وزیر خزانہ نے ملک کی معیشت بہتر بنانے کے لیے چارٹر آف اکانومی پر اکٹھے ہونے کا مشورہ دے دیا۔ اپنی گفتگو میں اورنگزیب فاروق رمدے نے کہا کہ معیشت کے لیے سب کو ایک پیج پر آنا پڑے گا، مثبت پالیسیوں کی وجہ سے معیشت بہتر ہوئی، ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں مگر ملک کی خاطر اکٹھا ہونا پڑے گا، یہاں کوئی سیاست کی بات نہیں کرنا چاہتا، چارٹر آف اکانومی پر سب اکٹھے ہو جائیں۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز وزیراعظم کے ریڈار پر آ گئیں۔ شہباز شریف نے دوران اجلاس فیسکو، لیسکو اور پیسکو کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر اویس لغاری نے شرکاء کو بریفنگ دی، کہتے ہیں کہ فیسکو نومبر میں 97.57% ریکوری اور 6.01% لائن لاسز کے ساتھ کارکردگی کی بنیاد پر پہلے نمبر پر رہا۔ دلخوشاب پارک سنیوٹ کی فریاد ایوانوں تک جا پہنچی۔ وفاقی وزیر بحری امور کیسر احمد شیخ اور ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل سمیت لیگی رہنماؤں نے پارک کی ڈیولپمنٹ اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ 10 کروڑ کی لاگت سے واکنگ اور جاگنگ ٹریک، 4 دیواری تعمیر ہوگی، نئی گھاس اور لائٹس بھی لگائی جائیں گی۔ کیسر احمد شیخ کہتے ہیں کہ پارک کی تزئین و آرائش سے نوجوان صحت افزا ماحول سے مستفید ہوں گے۔ گوجرا میں نجی شعبے کو صفائی کے نظام کی منتقلی، میونسپل کمیٹی اور FWMC کے مابین معاہدہ ہو گیا۔ 4 سالہ معاہدہ 5.38 بلین روپے میں طے ہوا، جبکہ نجی کمپنی 1 جنوری سے صفائی ستھرائی کا نظام سنبھالے گی۔ ٹوبہ ڈیکسنگ میں سال 2024 کے دوران متعدد ترقیاتی منصوبے مکمل تو کچھ ادھورے رہ گئے۔ سیوریج اور گندگی کے مسائل جوں کے توں برقرار ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ علاقوں کی بہتری کے لیے ترقیاتی کاموں کی مزید ضرورت ہے۔ چنیوٹ کے شہریوں کی محرومیاں ختم، اہل اقتدار آخرکار مہربان ہو گئے۔ طویل عرصے بعد فنڈز کی بارش، ضلع میں 10 ارب روپے سے زائد کے ترقیاتی کام زور و شور سے جاری۔ 2024 میں مقامی سیاستدان اہل اقتدار سے فنڈز لینے میں کامیاب۔ فیصل آباد کے ٹیکس گزاروں کو ری فنڈز کی ادائیگی میں لمبی تاخیر، اربوں کے نادندہ FBR نے قانون کو مذاق بنا لیا۔ نان ایکسپورٹ انڈسٹری اور ملازمت پیشہ افراد انتظار کی سولی پر لٹک گئے۔ رقم آئندہ سال ٹیکس کے لیے بھی ایڈجسٹ نہیں کی جائے گی۔ محکمہ تحفظ ماحول نے 2024 میں ماحول دشمن عناصر کو نکیل ڈالی، نہ بھاری جرمانوں کا تحفظ کر سکا۔ قانون چکنوں کو کیے جانے والے 80% جرمانے جمع ہی نہ ہو کیے جا سکے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے ڈوبی رقم نکلوانے کے بورڈ آف ریونیو پنجاب سے مدد طلب کر لی۔ سردی اور دھند کا گٹھ جوڑ، معمولات زندگی اور کاروبار ماند پڑ گئے۔ موانا میں کپڑے رنگنے کا کام بھی شدید متاثر، رنگ ساز دن بھر گاہکوں کی راہ تکنے لگے۔ متاثرین کہتے ہیں کہ سارا دن فارغ بیٹھ کر گھر لوٹ جاتے ہیں، اخراجات پورے نہ ہونے سے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ سردی کی بڑھتی شدت کو مات دینے کے لیے ٹوبہ ڈیکسنگ کے باسیوں نے لنڈا بازار کا رخ کر لیا۔ من پسند جوتے ڈھونڈنے کے لیے ریڑھیوں کی تلاشی لینے لگے۔ شہری کا کہنا ہے کم سے کم 500 روپے میں لنڈا بازار سے جوتا مل جاتا ہے۔
سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے ہاتھ اور زیادہ تر منہ کی طرف بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے، اس لیے ہم لنڈا بازار کا رخ کرتے ہیں کیونکہ یہ سستا ہے اور بہت اچھی طریقے سے مل سکتے ہیں۔ تقریباً 700 سے لے کے 1000 کے درمیان میں ہمیں جوتے مل سکتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے جڑانوالہ کو مثالی تحصیل بنانے کی ٹھان لی۔ شہر بھر میں تعلیمی اداروں کے باہر زیبرا کراسنگ بنانے کے کام کا جائزہ لیا۔ صفدر شبیر کہتے ہیں کہ شہر کو خوبصورت بنانا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ روٹری کلب جھنگ سینٹرل کا شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کا عزم۔ صدر ذوالقرنین جگر کہتے ہیں کہ پینے کے صاف پانی کی فراہمی سمیت شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اور آستانہ عالیہ محدث اعظم اور سنی رضوی جامعہ مسجد میں فضل رسول حیدری کی اہلیہ کا سالانہ عرس کی صدارت قاضی محمد فیض رسول رضوی نے کی۔ صاحبزادہ محمد علی متوالی، زبیر قادری، پیر شاہد قادری، سراج الحق کی شرکت۔ ضلعی صدر عاشق حسین رضوی کی بھی سالانہ عرس میں شرکت۔ گوجرا میں نجی شعبے کو صفائی کے نظام کی منتقلی، میونسپل کمیٹی اور FWMC کے مابین معاہدہ ہو گیا۔ 4 سالہ معاہدہ 5.38 بلین روپے میں طے ہوا، جبکہ نجی کمپنی 1 جنوری سے صفائی ستھرائی کا نظام سنبھالے گی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں سال 2024 کے دوران متعدد ترقیاتی منصوبے مکمل تو کچھ ادھورے رہ گئے۔ سیوریج اور گندگی کے مسائل جوں کے توں برقرار ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ علاقوں کی بہتری کے لیے ترقیاتی کاموں کی مزید ضرورت ہے۔ چنیوٹ کے شہریوں کی محرومیاں ختم، اہل اقتدار آخرکار مہربان ہو گئے۔ طویل عرصے بعد فنڈز کی بارش، ضلع میں 10 ارب روپے سے زائد کے ترقیاتی کام زور و شور سے جاری۔ 2024 میں مقامی سیاستدان اہل اقتدار سے فنڈز لینے میں کامیاب۔ فیصل آباد کے ٹیکس گزاروں کو ری فنڈز کی ادائیگی میں لمبی تاخیر، اربوں کے نادندہ FBR نے قانون کو مذاق بنا لیا۔ نان ایکسپورٹ انڈسٹری اور ملازمت پیشہ افراد انتظار کی سولی پر لٹک گئے۔ رقم آئندہ سال ٹیکس کے لیے بھی ایڈجسٹ نہیں کی جائے گی۔ محکمہ تحفظ ماحول نے 2024 میں ماحول دشمن عناصر کو نکیل ڈالی، نہ بھاری جرمانوں کا تحفظ کر سکا۔ قانون چکنوں کو کیے جانے والے 80% جرمانے جمع ہی نہ کیے جا سکے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے ڈوبی رقم نکلوانے کے بورڈ آف ریونیو پنجاب سے مدد طلب کر لی۔ سردی اور دھند کا گٹھ جوڑ، معمولات زندگی اور کاروبار ماند پڑ گئے۔ موانا میں کپڑے رنگنے کا کام بھی شدید متاثر، رنگ ساز دن بھر گاہکوں کی راہ تکنے لگے۔ متاثرین کہتے ہیں کہ سارا دن فارغ بیٹھ کر گھر لوٹ جاتے ہیں، اخراجات پورے نہ ہونے سے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ سردی کی بڑھتی شدت کو مات دینے کے لیے ٹوبہ ٹیکسنگ کے باسیوں نے لنڈا بازار کا رخ کر لیا۔ من پسند جوتے ڈھونڈنے کے لیے ریڑھیوں کی تلاشی لینے لگے۔ شہری کا کہنا ہے کم سے کم 500 روپے میں لنڈا بازار سے جوتا مل جاتا ہے۔ سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے ہاتھ اور زیادہ تر منہ کی طرف بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے، اس لیے ہم لنڈا بازار کا رخ کرتے ہیں کیونکہ یہ سستا ہے اور بہت اچھی طریقے سے مل سکتے ہیں۔ تقریباً 700 سے لے کے 1000 کے درمیان میں ہمیں جوتے مل سکتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے جڑانوالہ کو مثالی تحصیل بنانے کی ٹھان لی۔ شہر بھر میں تعلیمی اداروں کے باہر زیبرا کراسنگ بنانے کے کام کا جائزہ لیا۔ صفدر شبیر کہتے ہیں کہ شہر کو خوبصورت بنانا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ روٹری کلب جھنگ سینٹرل کا شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کا عزم۔ صدر ذوالقرنین جگر کہتے ہیں کہ پینے کے صاف پانی کی فراہمی سمیت شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اور آستانہ عالیہ محدث اعظم اور سنی رضوی جامعہ مسجد میں فضل رسول حیدری کی اہلیہ کا سالانہ عرس کی صدارت قاضی محمد فیض رسول رضوی نے کی۔ صاحبزادہ محمد علی متوالی، زبیر قادری، پیر شاہد قادری، سراج الحق کی شرکت۔ ضلعی صدر عاشق حسین رضوی کی بھی سالانہ عرس میں شرکت۔